دوستو، یہ کہانی ہے شیر اور خرگوش کی۔ جنگل کا خوفناک بادشاہ۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ گھنے اور سرسبز جنگل میں ایک ظالم شیر رہتا تھا۔ وہ بے حد طاقتور اور تیز تھا اور جنگل کے تمام جانور اس سے ڈرتے تھے۔ شیر کا معمول تھا کہ وہ روز شکار کے لیے نکلتا اور جس جانور کو چاہتا پکڑ کر کھا لیتا۔ جنگل کے جانور اس خوف میں زندگی گزار رہے تھے کہ نہ جانے کس کی بازی کب ہار جائے۔ ہر ہرن، ہر خرگوش، ہر ہرنچی اور ہر چھوٹا موٹا جانور اپنی باری کے انتظار میں سہمے رہتے۔ آخرکار جنگل کے عقل مند جانوروں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ وہ سب اکٹھے ہو کر شیر کے پاس گئے اور ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اسی طرح ہر روز شکار کرتے رہے تو جلد ہی جنگل میں کوئی جانور نہیں بچے گا۔ ہم ایک تجویز لے کر آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں۔ شیر نے گھراتے ہوئے کہا، جلدی بولو، مجھے بھوک لگی ہے۔ جانوروں نے حوصلہ کرتے ہوئے کہا، ہم روزانہ خود ایک جانور آپ کے کھانے کے لیے بیچ دیا کریں گے، بس آپ باقیوں کو شکار نہ کریں۔ شیر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر گرایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی جانور وقت پر نہ آیا تو میں تم سب کو چیر پھاڑ دوں گا۔ سب جانور خوفزدہ ہو گئے، لیکن خوش بھی تھے۔ کم از کم باقی سب کی زندگیاں بچ جائیں گی۔ اب روز ایک جانور اپنی باری پر شیر کے پاس جانے لگا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن باری آئی ایک ننھے خرگوش کی۔ وہ سب سے کمزور تھا مگر بے حد ہوشیار اور عقل مند بھی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اسے خود کو بچانا ہے اور جنگل کو بھی بچانا ہے تو اسے کوئی ترکیب سوچنی ہوگی۔ وہ آرام سے بیٹھ کر سوچنے لگا اور پھر ایک شاندار منصوبہ بنا لیا۔ اس نے شیر کے پاس جانے میں دیر کر دی۔ جب وہ کافی دیر بعد شیر کے پاس پہنچا تو شیر پہلے ہی غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا۔ تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کیا تمہیں اپنی موت کی پرواہ نہیں؟ شیر دہاڑا۔ خرگوش نے کانپنے کی اداکاری کی اور کہا، بادشاہ سلامت، میں وقت پر ہی آ رہا تھا مگر راستے میں مجھے ایک اور شیر مل گیا۔ شیر حیران ہو کر گرایا، کیا؟ کون سا شیر؟ وہی جو کہہ رہا تھا کہ یہ جنگل اس کا ہے اور وہی اس کا اصل بادشاہ ہے، خرگوش بولا۔ شیر غصے میں پاگل ہو گیا، میں اکیلا بادشاہ ہوں، وہ گستاخ کہاں ہے؟ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، خرگوش بولا اور شیر کو اپنے ساتھ لے گیا۔ خرگوش شیر کو ایک گہرے کنویں کے پاس لے گیا اور کہا، وہ شیر اندر چھپا بیٹھا ہے۔ جب میں نے اسے کہا کہ جنگل کے اصل بادشاہ آپ ہیں تو اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ شیر نے غصے سے کنویں میں جھانکا، وہاں پانی بہت صاف تھا اور اسے اپنی ہی عکس نظر آئی، مگر شیر سمجھا کہ وہ دوسرا شیر ہے جو اسے گھور رہا ہے۔ شیر نے زور سے داڑتے ہوئے کہا، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ کنویں میں موجود عکس بھی ہلنے لگا جیسے دوسرا شیر بھی غصے میں ہو۔ شیر کو اور بھی غصہ آیا، اس نے زوردار داڑ ماری اور اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں کوئی دوسرا شیر نہیں تھا۔ وہ سیدھا پانی میں جا گرا۔ کنواں بہت گہرا تھا اور شیر باہر نہ نکل سکا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہیں ڈوب گیا۔ خرگوش نے جب دیکھا کہ شیر کنویں میں ڈوب گیا تو وہ فوراً جنگل واپس آیا اور سب جانوروں کو خوشخبری سنائی۔ جنگل کے سب جانور خوشی سے ناچنے لگے، ان کے خوف کے دن ختم ہو گئے۔ سب جانوروں نے خرگوش کو جنگل کا سب سے عقل مند اور بہادر جانور قرار دیا۔ اب جنگل میں سکون اور خوشحالی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ طاقت سے زیادہ عقل کی اہمیت ہوتی ہے۔ دانائی اور حکمت سے بڑا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ بہادری وہی ہوتی ہے جو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال ہو۔